نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ البقرہ کر رہے ہیں ہم، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 and 20 انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے دونوں پیرابل سے۔ آیت نمبر 19 کا ہم نے اعراب الحمدللہ کر لیا تھا، آج آیت نمبر 20 کا ول ڈو اعراب، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بہت چونکہ یہ پیرابل ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، اور کئی طریقے سے اس کو نا سمجھا جا سکتا ہے، تو وچ از مطلب اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کو میں کلاس میں سارا کچھ آپ کو دے سکوں۔ آج بھی جب میں آیت نمبر 20 کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے اندر بھی اتنی زیادہ نالج اور الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں کہ وہ سارا کچھ ڈسکس کرنا جو ہے وہ کلاس میں پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آن یور اون بھی آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ جو جتنا میں اس کو سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا سکوں انشاءاللہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے اس کلاس میں۔ اور آج کی جو آیت نمبر 20 کا اعراب بھی ہے اس میں بھی ایک دو چیزیں ذرا تھوڑا نئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کے کریں گے اس کو، لیکن آپ نے اوور ویلم نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے وہ، لیکن آپ نے بالکل بھی اوور ویلم نہیں ہونا، اور بالکل یہ سوچنا نہیں کہ یہ نئی چیز آ گئی اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اٹس اوکے، ابھی تک جتنی چیزیں تھی وہ بھی کبھی نہیں تھی نا، آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ سو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بھی گرپ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اس میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جتنا میں سمپلیفائی کر سکتی ہوں کروں، تاکہ آپ انجوائے کریں، پھر یہ نہ ہو کہ پھر اوور لوڈڈ ہو جائے گرامر سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ آیت نمبر 20 سے۔ پہلے ہم اس کا اعراب کریں گے، ٹھیک ہے، یا پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں 19 and 20 کی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا انشاءاللہ اس کا اعراب کرتے ہیں۔ سو آیت نمبر 19، او اور کسیبن like a rainstorm من السماء from the sky فیہ in it ظلمات darknesses ورعد and thunder وبرق and lightning یجعلون they put أصابعهم their fingers فی in آذانهم their ears من الصواعق from the thunderclaps حذر الموت in fear of the death واللہ and Allah محیط is the one who encompasses بالکافرین the believers، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یکادو almost، یا اردو میں اس کو کہتے ہیں قریب ہے، البرقو the lightning یختفو snatches away ابصارہم their sight کلما whenever اضاء it flashes لہم for them مشاو they walk فیہ in it وَإِذَا and when أَظْلَمَ it darkens عَلَيْهِمْ on them قَامُوا they stand وَلَوْ and if شاء Allah Allah had will لَذَهَبَ he would certainly have taken away بِسَمْعِهِمْ their hearing وَأَبْصَارِهِمْ and their sight إِنَّ اللَّهَ indeed Allah Allah on kulli every shay'in thing قدیر all powerful، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتائی ہے۔ اگر ہم اس کی وہ دیکھیں رننگ ٹرانسلیشن تو وہ کیا بنے گی کہ اور اٹ از لائک a rainstorm from the sky within which is darkness thunder and lightning they put their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death but Allah is encompassing of the disbelievers، ٹھیک ہے۔ the lightning almost snatches away their sight every time it lights the way for them they walk therein, but when darkness come over them, they stand still. And if Allah had will, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. ٹھیک ہے، یا all powerful۔ تو یہ آپ کا ٹرانسلیشن آ گئی، اور ذہن میں منافقین کو لے کے آئیے، منافقین کا ہی ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، اور یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ رکوع بھی فنش ہو جائے گا سورہ البقرہ کا الحمدللہ۔ چلیے تو ہو گئی ٹرانسلیشن، اب آ جاتے ہیں اس کی اعراب پہ، ٹھیک ہے، ایک منٹ۔
اب یہاں پر یکادو جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں نئی ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا آج میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ڈکشنری ورک نہیں رکھا ہے کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ٹو مچ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے بہت زیادہ بیسک ڈکشنری ورک تو رکھا ہے آپ کے لیے، اور الحمدللہ آپ لوگ کچھ بھی اب کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا یکادو، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجیے. اٹس لٹل بٹ ڈفرنٹ، ٹھیک ہے. یکادو جو ہے، پہلے اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا مجھے؟ کاف الف دال. کاف الف دال نہیں، دوبارہ گیس کیجیے، شاباش. کاف الف دال نہیں ہے. کاف واو دال. کاف واو. اوکے. کاف یا دال. کاف واو دال. کاف با دال ہے، ٹھیک ہے. میں لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں کر لیجیے. کاف واو دال ہے اس کا روٹ، ٹھیک ہے. اور یہ با فتحہ سے ہے، ٹھیک ہے. با فتحہ سے ہے یکادو. اچھا یکادو جو ہے جب یہ با فتحہ سے آیا تو یہ کیا بنتا تھا؟ کودا یقودو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ روٹ irregular صرف ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کادا یکادو، ٹھیک ہے. کادا یکادو کودن، یہ اس پہ چینج ہو جاتا ہے. ایزی پیزی. یہ اب جب ہم انشاءاللہ irregular صرف کریں گے تو آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. میں چیٹ بھی کھول لیتی ہوں، آپ لوگ چیٹ بھی یوز کر سکتے. کاف واو دال کریکٹ ہے نا؟ شاباش. اچھا اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ غور سے سنیے، تھوڑا سا ٹرکی ہے، غور سے سنیے. اس کا پہلا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی آپ کام کرنے کے قریب ہیں لیکن آپ نے اس کو کام کیا نہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کا معنی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر یہ حرف نفی کے ساتھ آتا ہے، حرف نفی جیسے لا ہے، ما ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرف نفی ہے. ان کے ساتھ اگر یہ آتا ہے تو اس کا اپوزٹ میننگ ہو جاتا ہے کہ کام کرنے کے قریب نہیں ہوتا لیکن کر لینا. یہ آپ لوگ لکھ لیں اپنے پاس کیونکہ دونوں طریقے سے قرآن میں آتا ہے. اور میں آپ کو اگزامپل بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے. ایک اگزامپل تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو کہ فرسٹ جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں. یہاں پر دیکھیں کوئی حرف نفی نہیں ہے نا ساتھ میں، تو پھر یہاں پر کیا معنی ہوں گے اس کے؟ کام کرنے کے قریب ہونا لیکن کرنا نہیں. یعنی یو آر اباؤٹ ٹو ڈو سم تھنگ لیکن آپ نے اس کو کیا نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ اس معنی میں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی حرف نفی آتا ہے لکھا ہوا ساتھ تو اس کا اپوزٹ معنی ہو جاتا ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں تھا، کام کرنا نہیں چاہتے تھے، کام کرنے کے قریب نہیں تھی لیکن کام کیا. اس کی اگزامپل آپ کے سامنے قرآن میں ہے، جیسے سورہ البقرہ اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے ٹرانسلیشن تو آپ ابھی آگے قصہ آئے گا ایک بنی اسرائیل کا، جس میں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کافی سارے کویشچنز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیسی گائے ہو، کیا ہو، کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈفرینٹ کویشچنز کرتے ہیں، اچھا کیسی ہو، کیسی بنی، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، وہ کیا، بہت سارے کویشچنز، اننیسیسری کویشچنز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی کا سوال انہی پہ پلٹ جاتا ہے اینڈ دے ہیو ٹو سیکریفائز دا کاؤ، ٹھیک ہے. تو وہاں پر قرآن اس کو کس طرح سے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس گائے کو قتل یا سیکریفائز کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ کرنا پڑا. وہاں پر بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے لیکن حرف نفی کے ساتھ. جیسے اگزامپل میں آپ کو جیسے وہ آیت کا دے رہی ہوں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وہاں پر ماں کیا حرف نفی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ فَذَبَحُوهَا یعنی وہ پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور ماں نہیں، کادو یفعلونا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کرنا پڑا. تو آپ کو یہاں پر یہ چیز کلیئر ہے کہ دو طریقے سے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اگر پھر بھی کلیئر نہ ہو تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے نوٹ کاپی پہ اینڈ دین یو کین آسک اگین آفٹر دا کلاس، تو پھر میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ٹھیک ہے. دو طریقے سے کادو کا یا کادو کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ حرف نفی کے بغیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ کرنا. اور اگر یہ حرف نفی کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے معنی کیا بن جاتے ہیں کہ کام نہ کرنے کے قریب ہونا، یعنی کام کرنا نہیں چاہنا لیکن وہ کام کرنا پڑا، یعنی کام کیا، کام ہوا، ٹھیک ہے. دو معنوں میں آتا ہے.
سوری ایک ہی معنی میں دو طریقے سے آتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی ایک اور ہوتا ہے یکادو کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹو انٹینٹ، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ میں یہ اس معنوں میں آیا ہے. اور کیا ہے اگزامپل سورہ طٰہٰ کی؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، یعنی ان بے شک الساعۃ یعنی قیامت، گھڑی، قیامت کی گھڑی، آتیۃ آنے والی ہے، اکادو میں ارادہ رکھتا ہوں، اخفیھا کے خفیہ رکھوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، لیکن میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں، ابھی میں اس کو نہ ڈکلیئر کروں کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یکادو دو طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک تو یکادو کا وہ والا معنی جس میں ہے کہ کام کے قریب ہونا لیکن کرنا نہیں، تو وہ یہ آیت آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں یہ آئی آیت. ٹھیک ہے. اور اگر یہ حرف نفی کے ساتھ آتا ہے تو پھر کیا اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ ناکام کرنے کے قریب نہیں ہونا لیکن کرنا کام ہو. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے آپ کو اگزامپل دی سورہ البقرہ کی آیت کی، جس میں انہوں نے گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے بٹ دے ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی اگزامپل میں اس کا دوسرے معنی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ہے ارادہ کرنا، ٹو انٹینٹ سم تھنگ. اور اللہ تعالیٰ پہ کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ کہ میں قیامت کی گھڑی کو تم سے خفیہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. I will not declare it right now. وہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اچھا یہ مجھے ذرا چیٹ باکس میں لکھ کے بتا دیجئے کہ 70% سمجھ میں آ گئی جو بات میں نے کی ہے، پھر میں آگے بڑھوں گی. یس الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. پھر بھی کسی کو نہیں آئی پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ دین انشاءاللہ I'll repeat again after the class. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا یکادو کے بارے میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی غور سے سنیے. اگر سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، یہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، جتنا سمجھ میں آئے الحمدللہ. یہ جو افعال ہوتے ہیں نا یکادو، یہ ریگولر مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں افعال المقاربہ. میں لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو. اور اس کی بہت ڈیٹیل تھی، میں نے سب اومٹ کر دیے کیونکہ ابھی it will be too advanced for you guys. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا پرانا ہی صحیح سے یاد نہیں ہے تو ٹو مچ ہو جاتا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. مقاربہ. ٹھیک ہے. افعال المقاربہ کہلاتا ہے یہ. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سمپل ڈیفینیشن سیکھ لی میں نے، اس کو آپ کو سمپلیفائی کر کے بتا رہی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اٹ از سیم لائک افعال الناقص. افعال الناقص کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا افعال الناقص کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پتا ہونا چاہیے، ابھی ہم نے کیا ہے اس ویڈنسڈے والی کلاس میں کیا تھا. کانا کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا ہے افعال الناقص؟ لائک ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں بتا سکوں گی. کیوں نہیں بتا سکیں گے؟ یہ تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے. یہ ہم نے ابھی ویڈنسڈے کے کلاس میں کیا ہے یہ چیپٹر. اوکے. اس میں ویک لیٹر ہو جاتا ہے کیونکہ الف اگر بیچ میں آ گیا ہے کانا تو اس کی وجہ سے ویک لیٹر ہونے کی وجہ سے کوئی اس پہ ایفیکٹ آتا ہے؟ نو. باقی قوم کا کیا حال ہے؟ سیولکنس کی ذمہ داری ہے. باقی بھی ٹرائی کریں، ایٹ لیسٹ اس نے ٹرائی تو کیا ہے نا. چلے شاباش. ہنا یو شوڈ نو اٹ. افسری یو شوڈ نو اٹ. ناقص بار میں there is یا اور وا. No. ناقص. It needs other fail. No. It acts like شاباش ہے نا. Excellent. کچھ قریب جا رہی ہیں آپ. It needs other fail. It needs وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ناقص کا مطلب کیا؟ انکمپلیٹ. ٹھیک ہے. چلیں جنہوں نے ٹرائی کیا الحمدللہ، باقیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ غور سے سنیے. افعال الناقص میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں. افعال الناقص کون سے ہوتے ہیں؟ اور یہ آپ کو آنا چاہیے اس لیے کہ کانا اور اس کے سسٹر جو ہیں وہ قرآن میں بہت آتے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ یو وونٹ بی ایبل ٹو اسٹڈی قرآن پراپرلی. افعال الناقص وہ ہوتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ فیل ہوتے وہ فیل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کانا کا کیا؟ ایک جو جیسے فیل ہوتا ہے ریگولر نصارا. ٹھیک ہے. نصارا کیا ہے؟ ہی ہیلپس. ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے وہ.
اوکے اس کو اگر صرف نصرہ بھی لکھا ہے تو آپ کو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کانا جیسے ایک ورڈ ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے واز، ٹھیک ہے، کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے از، ٹھیک ہے، یہ یا کانا کا مطلب ہے جیسے واز، تو بات جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کو اپنے ساتھ ایکسٹرا ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، مفعول چاہیے ہوتا ہے یا مزید ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے ٹو ایکسپلین the full sentence، ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں کانا تو he was کیا، you need more detail، ٹھیک ہے، تو افعال ناقص کون سے ہوتے ہیں جو کہ اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکتے، it's a kind of fail، it's a fail لیکن یہ کمپلیٹ بات نہیں کر سکتے، جیسے لیسا، ٹھیک ہے، کانا لیسا، اور بھی ہم نے اس کی کافی ساری سسٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر پڑھی تھی، اوکے۔ اب فعل ناقص کی طرح یہی ہوتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیں فعل ناقص کلیئر ہو گیا، یہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے، تب میں آگے جاؤں گی، یس الحمدللہ، ٹھیک ہے، یاد آ گیا سب کو، شاباش۔ تو اب فعل ناقص کو بھی ایکسٹرا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹو ایکسپلین دیم سیلفز، ٹھیک ہے، یہ جو افعال مقاربہ ہوتے ہیں، اچھا فعل ناقص میں ایک چیز اور کیا ہوتی ہے کہ یہ جملہ وہ بناتے ہیں وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلاتا، ہوتے وہ فعلی ہیں، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ فعل ہی ہیں، لیکن ان کا جملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خبر ہوتی ہے اور اسم کانا ہوتا ہے، اسم کانا خبرو کانا، اتنا تو یاد ہوگا نا، اسم کانا خبرو کانا یاد ہے سب کو، جی شاباش، ایک جی تو آیا کم از کم۔ اسم کانا خبرو کانا، اور اسم کانا کیا ہوتا ہے، اسم کانا کیا ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے خبرو کانا کیا ہوتی ہے، اٹ از منصوب، اوکے، تو یہ اسمو کانا یہ جملہ اسمیہ بنا رہا ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور سوری اس کی جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ناقص۔ اب مقاربہ اور ناقص میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک منیمم سا فرق ہوتا ہے بس، کہ مقاربہ جو ہوتا ہے نا، جیسے جب فعل ناقص میں بھی سیم وہی رول ہے، سیم وہی رول ہے کہ یہ بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کے اندر، یہ فعل ناقص کی ہی طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کی بھی جملہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہی میں داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہی بناتے ہیں، ان کا بھی اسمو ہوتا ہے اور ان کا بھی اسم ہوتا ہے اور ان کی بھی خبر ہوتی ہے، اور ان کی بھی اسم جو ہے وہ مرفع ہوتی ہے، ان کی بھی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، سیم چیز ہوتی ہے، صرف ڈفرنس، دا اونلی ڈفرنس کیا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو ایک الگ کیٹیگری بنائی گئی، اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مضارع ہوتی ہے، جو کانا والی جو افعال مشبہ بالفعل ہیں، جو کانا ان سسٹرز ہیں، ان کے اندر یہ کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے، جیسے ہم قرآن میں یہ بھی بولتے ہیں ان اللہ کان اللہ غفورا رحیما، سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے، کانا کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو یاد کر لیں، کان اللہ غفورا رحیما، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں اس کا جو خبر ہے غفورن رحیمن، اسم بھی آ رہا ہے، لیکن جو یہ ہوتے ہیں نا حروف جو مقاربہ، جو افعال المقاربہ ہوتے ہیں، ان کا کیا ڈفرنس ہوتا ہے کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے صرف اور صرف مضارع ہی ہوتی ہے، اوکے، اور اس کی کافی بڑی، اس کی کئی ٹائپس ہیں، وہ سب چھوڑ دیں آپ، میں اس پہ نہیں جا رہی ہوں، لیکن آپ کو کبھی کبھی اس کے ٹائپس کے نام بھی کبھی اعراب کی کتاب میں نظر آئیں گے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہے کہ یہ کیا آ گیا، وہ اس کے نام ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اب ہم یہاں پر اس کلاس میں اس میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں جو فیمس آتے ہیں وہ جیسے یکادو ہے، کربا ہے، اوشکا، یہ جو ہے ذرا فیمس والے افعال المقاربہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یوز ہوتے ہیں، تو یکادو جو ہے وہ قرآن میں یوز ہوا ہے، اوکے، تو یہ ہمیں اس لیے میں نے آپ کے بارے اس کو یہاں پر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ قرآن میں آتا ہے۔ ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں سسٹر؟ الکاز اچھا پوچھیے، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کو اینڈ میں آنسر دوں، ٹھیک ہے، کلاس کے اوکے، بعد بولیے۔ اس میں مقاربہ اسی طرح سے جیسے اس کا یہ مرفوع ہے اور خبر مقاربہ منصوب ہوگا، رائٹ؟ لائک اس میں کانا جیسے مرفوع ہے اور خبرو کانا منصوب ہے۔ چلیے میں آپ لوگوں کو ایک ڈرل کرا رہی ہوں یہاں پر، شاباش، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک ڈرل کرا رہی ہوں، چیٹ باکس یوز کریں، مائک یوز کریں اور سب یوز کریں، مجھے جواب دیں، شاباش، مائک بند کریں ہلکا سے اپنا، پہلا سوال آپ لوگوں سے، اچھا کب یہ معنی یکادو کے کب یہ معنی ہوں گے، ٹھیک ہے،
کام کرنا کرنے کے قریب ہونا لیکن کر لینا. کب اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ لا یکادو. لا ضروری نہیں ہے. حرف نفی. حرف نفی. یا سوری. حرف نفی ہو. ٹھیک ہے شاباش. اور اس کی کوئی ایگزامپل بھی. میں نے آپ کو کون سی بتائی تھی؟ اس کی ایگزامپل کون سی بتائی تھی قرآن سے؟ آپ نے سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل کی فَزَوَدُوهَا to وَمَا slaughter a كَادُوا cow, يَفْعَلُونَ. but they were not intent to do it. شاباش. گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ میں نے ارادہ نہیں ہونا لیکن کام کو کر لینا. کام کرنے کے قریب نہیں ہونا مطلب چاہتے نہیں ہونا. اچھا. اور اس کا دوسرا معنی جو سورہ طٰہٰ کی ایگزامپل میں نے اسی لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جلدی یاد ہو جائے. اس کی دوسری ایگزامپل میں نے بتائی تھی ارادہ کرنا. اللہ رب العزت نے قیامت کا جو گھڑی ہمیں نہیں بتائی ہے وہ اللہ رب العزت نے یعنی ارادہ کیا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی گھڑی نہیں بتانے والے. اچھا شاباش. ایکسلنٹ. یہ ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی. یہاں پر یکادو جو ہے وہ کس معنی میں آیا ہے اس آیت میں؟ کام کرنے کے قریب نہیں ہونا لیکن کر لینا. کرنے کے قریب ہونا لیکن نہیں کرنا. سوری. شاباش. ایکسلنٹ. یہاں پر یہ دوسرے معنوں میں ہے کہ کیونکہ یار دیکھو کوئی حرف نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ اگر کلیئر ہے تو الحمدللہ. باقی لوگ بھی نورین افسری اور الکنز کے علاوہ بھی باقی جو لوگ ہیں وہ بھی بتائے مجھے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے نا. آپ کا بھی میں پڑھ رہی ہوں. اچھا اب نیکسٹ کویشچن ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو یکادو ہے اس کو کون سے افعال کہتے ہیں؟ مقاربہ. افعال المقاربہ. افعال مقاربہ. مقاربہ. It is kind of یہ ریگولر مضارع نہیں ہے یہ ناقص ہے بھی ہوتا ہے یہ اور اس میں ریگولر مضارع نہیں ہوتا. یہ فعل ناقص جتنا پوچھ نہیں اتنا بتائیے. فعل ناقص کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے شاباش. یہ افعال المقاربہ ہے یہ. ہاں افعال مقاربہ کے ہی بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے اس کے جو مبتدا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. یہ مرفوع ہوگی جی. مرفوع ہوگی. شاباش. ایکسلنٹ. مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. اور خبر منصوب ہوگی. مضارع ہوگی اور منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. فی محل منصوب کہیں گے اس کو. اوکے شاباش. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر اور بھی ٹائپس ہیں اور ان کے نام بھی آپ کو اعراب کی کتاب میں ملیں گے لیکن اٹس بیونڈ دا ریچ آف آور کلاس کیونکہ وہ پھر آپ لوگ سر پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا چلے نیکسٹ چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول پہ لے جائے کہ ہم وہ بھی کریں انشاءاللہ اور وہ ہم گرامر کی کلاس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کروائے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ جملہ جو ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم یہ کافی لمبی آیت ہے تو اس کو ہم کافی حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. سب سے پہلے ہم اس حصے کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس طرح دیکھیے یکادو آپ کو کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یکادو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ اٹ ایکٹس لائک فعل ناقص یعنی کیا ہوگا یہ فعل اس کو تو ہم کہہ دیں گے یہ فعل مقاربہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ البرقو کیا ہوگا پھر اس کا؟ اس کا وہ ہے نا اسم ہوگا. شاباش. اسمو یکادو ہوگا. ڈرتے ڈرتے کیوں بتا رہے جب آ رہا ہے آپ لوگوں سے غلط بھی ہو رہا ہے تو بھی بتائیے کوئی مسئلہ نہیں. اسمو یکادو ہے. ٹھیک ہے. شاباش. ایکسلنٹ. اور برق جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اردو میں جو بجلی ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے لیکن عربی میں جو یہ برق ہے یہ مذکر ہی ہے. اوکے. اچھا یہ ہمارا یہاں ہو گیا. اب یہ اس کی خبر ڈھونڈیں گے. اس کی خبر آپ دیکھیں یختفو جو ہے یہ کیا ہے؟ مضارع. یہ مضارع ہے جی. ہاں تو نا آپ دیکھو یختفو ول بی جملہ فعلیہ خبر منصوب ہونی. اچھا خبر منصوب تو نہیں. یختفو کی خبر بن رہا ہے. ایک منٹ میرا پین کہاں چلا جاتا ہے. مضارع تو ہے اس کا مگر یہ منصوب تو نہیں ہے. یہ مرفوع ہو گیا. یہ جملہ فعلیہ فی محل منصوب. اچھا یہ بتائیے مرفوع کیسے ہوگا؟ ذرا ایک منٹ جنہوں نے مرفوع بولا ہے وہ جواب دے مجھے اس بات کا تاکہ میں کمپیوٹر سے باہر نکل گیا ہوں ذرا. I'm not clear.
چلیے ٹرائی کرنے کے لیے کوئی بات نہیں, میں وہی ہوں جہاں پہ میں ہوں, میں نہیں آ رہی. یختفو, یہ تو اسم میں اینڈ میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ اعرابی حالت کیا ہے, مضارع یا اس میں فعل میں تھوڑی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, فعل میں نہیں دیکھتے. یختفو از یختفو ابصارہم, یہ پورا اس کی خبر ہے اور اس کو ہم کہیں گے فی محلی منصوب, ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا ڈیوائڈ کریں آپ لوگ, پورا یہ جملہ اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے, خبر فی محلی منصوب. اور ہے نا آپ کو کلیئر ہو گیا نا الحمدللہ کہ جب میں نے کہا تھا کہ خبر اس کی مضارع ہوتی ہے تو یختفو از مضارع, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ کلیئر ہے. تو اچھا, یختفو تو اس کا فعل ہو گیا, اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا. آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے اس کی؟ نہیں. کیوں؟ دیکھیں گے کیونکہ ہوا اور ہیا کا تو دیکھتے ہیں نا. ہوا اور ہیا ورژن ہے تو دیکھیں گے. تو ابصارہم از اٹ مرفوع؟ بولے بولے ٹرائی کرو. نہیں, منصوب ہے. منصوب ہے, وہ تو منصوب ہے. مفعول. یہ اس کا کیا ہو گیا؟ ہوا اس کی کیا ہو گئی؟ اس کی فاعل ہو گیا, ٹھیک ہے, بیکاز دیر از نو آؤٹ سائڈ ڈوئر اس میں. ابصارہم بالکل کریکٹ, اٹس اے مفعول. اور یہ ابصارہم بن کے آ رہا ہے مضاف, ٹھیک ہے. اور یہ شاباش, ایکسلنٹ, یہ اس کا مفعول ہے. یعنی یکاد البرق یخطف ابصارہم, اوکے. یہ اس کا یہ پورا یہ جملہ جو ہے اس میں, اب آپ اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ سمرائز کر دیتی ہوں. یقادو جو ہے فعل المقاربہ ہے, البرق اس کا اسم ہے, اسم یقادو, اور یخطف ابصارہم جو ہے وہ اس کی خبر یقادو ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو مزید سب ڈیوائڈ کریں تو یخطفو کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے, اور ابصارہم جو ہے وہ خبر ہے فی خبر ہے اس کی, سوری, یختفو ابصارہم یہ پوری خبر ہے یقادو کی. یختفو جو ہے وہ ہوا اس کا وہ ہے, ابصارہم جو ہے وہ اس کی مفعول بھی ہے. کلیئر ہوگا؟ الحمدللہ, یس. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ابھی اگر کسی کو پھر بھی کلیئر نہیں ہوا تو کلاس کے بعد پوچھ لے گا, ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کلما, اب یہاں تک کریں گے. کلما اضاء لهم مشوا فی, ٹھیک ہے, اس کو کر لیتے تھوڑا. اچھا, کلما میں خود بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا نیا چیز ہے. یہ دو چیزوں کا آپ کہیں گے کمبینیشن ہے, کل, ٹھیک ہے, اور ما. اور یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ظرفیہ کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے ما مصدر, سمپل مصدر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ما مصدریہ ظرفیہ, ٹھیک ہے, یہ ظرف کے طور پہ آتا ہے. تو یہ کلما بیسیکلی جب کبھی, پورا یہ سمجھے کہ یہ ظرف ہے, جب کبھی کے معنی میں آتا ہے, وین ایور, اوکے. اور وین ایور کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اضاء روشن کرنے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, روشن کیا, روشن کرتا ہے, اس نے روشن کیا. اور روشن کیا جو ہے یہ اضاء ہم پہلے کر چکے ہیں, اضاءت یہ پہلے کے آیتوں میں آیا ہوا ہے, تو اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے. روشن کیا, جب کبھی روشن کرتا ہے, لہم ان کے لیے, لہم ان کے لیے, یہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے, لہم, ٹھیک ہے. مشوا فیہ, وہ چل پڑتے ہیں اس میں. اب مشوا جو ہے, اچھا, کلما جو ہے یہ بیسیکلی تکرار کے لیے بھی آتا ہے, وین ایور, عموم کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کے بعد یوزلی فعل ماضی استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, فعل ماضی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد. مشوا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے. مشوا میں میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ باب دربا سے, اور یہ ناقص ہے, ٹھیک ہے. ناقص کیا ہوتا ہے؟ irregular صرف کی ایک کائنڈ ہے, وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. مشا یمشی مشین کر کے یہ آتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب بھی وہ روشن کرتا ہے ان کے لیے, وہ چل پڑتا ہے, اس میں اس معنوں میں آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ آیت کا جو میں نے کلما اضاء لهم یہ سب بتایا, یہ کلیئر ہے؟ آگے چلو. جی, جی. ٹرانسلیشن ٹھیک ہے.
اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کچھ نہیں تھا اس میں, بس ایک نئی چیز تھی کلما کی, تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اور مشاؤ جو ہے اس کا جو فارمیشن ہے میں اس لیے نہیں کروا رہی کیونکہ یہ سیم لائک خلاؤ, سیم لائک خلاؤ, اور خلاؤ کو میں نے بہت ڈیٹیل میں کروایا تھا. تو جس کو نہیں یاد ہے وہ پیچھے ریفر بیک کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو ہم ریگولر صرف میں اس کو پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمُوا, ایک منٹ, وَإِذَا أَظْلَمَ علیہم قاموا. اب ایزی ہے گرامر, اب کوئی مشکل ہے, آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں. واہ کیا ہے؟ حرف عطف. حرف اذا عطف. ظرف. شاباش. اور کیا ہوتا ہے ظرف کی یا اذا؟ ایک اور چیز ہوتی ہے ظرف, اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ آ چکا ہے اذا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اس کو اور بھی ظرف زمان ہے, مجھے لگ رہا ہے ظرف زمان ظرف تو ہے, ظرف تو ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ اذا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ حرف شرط. شاباش نا, ایکسلنٹ. حرف شرط بھی ہے یہ, تو یہ ظرف شرطیہ کہلاتا ہے یہ. اور یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, آپ کو ڈیٹیل میں کرا چکی ہوں. ایک ہفتہ میں سے غائب ہوئی ہوں, آپ لوگ سب بھول گئے. ظرف شرطیہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اذا ہم نے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کر کے, ابھی سورہ البقرہ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شاباش, ایکسلنٹ. اور اس کی اذا جب حرف یہ اذا آتا ہے اور یہ شرطیہ ہوتا ہے تو آگے والے جملے کو, حالانکہ ماضی اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو کس طرح کر لیتے ہیں, اس کو ہم مضارع میں اس کی وہ کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ, ازلما جو ہے وہ کیا ہے؟ فیملی 4 سے ہے کیونکہ الف سٹارٹ ہے اور فعل ماضی. سکون ہے. شاباش, ایکسلنٹ الفاظ, ایکسلنٹ. یہ فعل ماضی ہے, وہ بھی بالکل کریکٹ آپ کا افسری, ایکسلنٹ. اور یہ باب افعال سے ہے, فیملی 4 سے ہے. اب فیملیز پڑھنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, رائٹ. وَإِذَا, اور جب, ازلما, ٹھیک ہے, اس کا ازلما کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے میں ہونا یا اندھیرا چھا جانا, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اذا ہے, اذا شرطیہ ہے, ظرف شرطیہ ہے, تو ازلما کیا ہو جائے گا اس کا؟ ازلما علیہم, اس کا پورا کیا ہو جائے گا؟ شرط ہو جائے گی. جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ, جملہ شرطیہ ہو جائے گا. جملہ شرطیہ نہیں بولیں گے, شرطیہ ہو جائے گا, شرط ہو جائے گی, شرط اور جواب شرط اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس کیونکہ کیا ریزن کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, تو ازلما جو ہے فعل ماضی ہو گیا, علیہم کیا ہے اس کی؟ جار مجرور اور مفعول بھی. جار مجرور کیا بن کے آتا ہے؟ او جار مجرور متعلق بالفعل, متعلق بالخبر, MBF ہوگا, فعل بن کے آتا ہے. شاباش, ٹھیک ہے. تو جب کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے اوپر, کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قامو. بالکل صحیح, آپ لوگوں نے جملہ شرطیہ بنا. قامو کیا ہے, کیا ہوگی اس کی؟ جواب شرط. جواب الشرط, ایکسلنٹ, جواب الشرط ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, قامو, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اسٹل کھڑے ہو جاتے ہیں, اسٹینڈ اسٹل. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ولو, اچھا لو کی بھی میں بتا دیتی ہوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو. ولو, لو جو ہے نا, یہ لو جو ہے بیسیکلی یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ماضی کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے, مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے, لیکن ماضی کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر, شرط کی طور پہ آتا ہے یہ, اگر اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اگر شاء, چاہتا اللہ, شاء چاہتا اللہ, لا ذهب, تو اچھا اس کو کر لیتے ہیں ذرا سا. ولو تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ حرف شرط ہے, تو شاء کیا ہو جائے گی اس کی؟ جواب شرط ہو جائے گی. شرط ہوگی نا, اگر چاہتا اللہ, یعنی اللہ کا چاہنا ضروری ہے, شرط ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو لو ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ لا, جواب شرط میں اس کی لا اکثر آتا ہے یوزولی.
یہ جو آپ لا ذهب، یہ آپ قرآن میں بہت ملے گا، لا کے ساتھ اکثر آتا ہے یہ. اگر چاہتا لا، لا البتہ ضرور، ٹھیک ہے. لے جاتا کیا ہوتا ہے؟ لا ذهب، یہاں سے لا جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. کیا ہوتا اگر چاہتا اللہ، لا ذهب لے جاتا. ذهب کیا ہے؟ ذهب کیا ہے؟ ذهب فعل ماضی، ماضی ہوا. فعل ماضی ہوا. شاباش. ٹھیک ہے. 20. اچھا ذهب یہ ہم کر چکے ہیں. ذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے جائے، لے جانا، ٹو ٹیک، take لے away. جائے. نو. ذهب To کا take مطلب away. نو، took away. اور ٹو جانا. ایگزٹ، ٹو ایگزٹ. تو جانے کے لیے آتا ہے ذهب. لیکن آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا جب بھی یہ بی کی اب میرا جو کویشچن تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جانا. ٹھیک ہے. جب یہ بی کی پروپوزیشن کے ساتھ یہ آتا تو ہے پھر لے جائے، یہ لے جانا کہ لے جانا ہو جاتا ہے مطلب. بی کے ساتھ جب آتا ہے تو لے جانا. یہ ہم نے پچھلی آیت میں کر چکے ہیں 2 ہم نے. ہفتے پہلے بتایا تھا نا. اور 2 ہفتے میں آپ لوگوں کا دماغ بالکل ہی خالی ہو گیا. خالی ہو گیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لے جانے کے معنی میں ہو جائے گا. اوکے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر تو یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ لے جائے. اگر اللہ چاہتا لے جاتا، لے جا تو کیا کر سکتا تھا؟ ان کی بسمعہم وابصارہم، ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں دونوں لے جائے اگر اللہ چاہے تو. ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ چاہے تو جب چاہے ان کا لے جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لے جانے کے معنی میں آئے گا. اور یہ تو بہت ہی آسان ہے. بسمعہم کیا بن رہا ہے اس کا ذرا مجھے بتائیں گرامیٹیکلی. مرکب جاری ہے، مرکب اضافی. شاباش. مرکب جاری ہے، مرکب اضافی. جب بھی اس طرح کا آئے فوراً ذہن میں بسم اللہ کو لے آیا کرے. بسم اللہ میں بھی ایسے ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. واہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب سار کے نیچے، ری کے نیچے زیر کیوں ہے یہاں؟ To flow. یا تو واو کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جر بنا رہا ہے، یا پھر بسمہم کی وجہ سے آ رہا ہوگا. واو جر کیسے بنا رہا ہے پہلے یہ تو بتا دیں مجھے. شاباش. وہ نہیں بنائے گا، حرف عطف ہے یہ. حرف عطف ہے. ٹھیک ہے شاباش بالکل صحیح. تو یہ زیر کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے حرف عطف، For تو flow, it will apply the same for rule reading. بسمعہ. ایکسلنٹ نورین، ایکسلنٹ. یہ واو حرف عطف کیا کر رہا ہے؟ کنیکٹ کر رہا ہے نا. یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو رولز آگے فارورڈ ہوتے ہیں. بی جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ سمعہم پہ بھی ہوگا، ابصارہم پہ بھی ہوگا. ورنہ ہمارا بیسک رول کیا ہے کہ حروف جو مرکب جاری میں حرف جر جو ہوتا ہے صرف اپنے بعد آنے والے اسم کو کرتا ہے افیکٹ، رائٹ. لیکن بیکاز آف واو دا افیکٹ از کنٹینیوس. جو افیکٹ ہے وہ چلتا جا رہا ہے. اوکے تو یہ ابصارہم ہو جائے گا. اور ابصارہم کیا بن رہا ہے؟ کون سا بن رہا ہے فریگمنٹ؟ وہی مضاف مضاف الیہ. شاباش ایکسلنٹ. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ اگر چاہتا تو لے جاتا. شاء کا روٹ ورڈ بتائیے شاباش جلدی سے. شین یا حمزہ. شین یا حمزہ. So there are two ism majroor for B. Yes, they are because there is واو in between. ٹھیک ہے نا. اور یہ با فتحہ سے ہے. چلیے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اچھا اب یہ جو آگے والا جملہ ہے نا یہ میں نہیں کراؤں گی، یہ بہت آسان ہے، آپ لوگ خود کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صرف میں کویشچنز پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ بتائیں گے. یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اسمیہ. جملہ اسمیہ. عباس کیسے پتا چلا جملہ اسمیہ ہے؟ انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے حرف و نصب اور اللہ حرف نصب. ٹھیک ہے شاباش ایکسلنٹ. اچھا اللہ پہ زبر کیوں ہے، مرفوع کیوں نہیں ہے یہ؟ Because of حرف انا. نصب جو ہے وہ انا کی ناصبہ. وجہ سے اسم حرف نصب ہے انا. انا حرف نصب ہے. شاباش انا کی ایکسلنٹ. تو ان اس میں مبتدا کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ. ان اللہ. شاباش یہ ہو جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا مبتدا. اچھا اس پورے جملے میں خبر کہاں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر. علی کل شیء قدیر. اس میں خبر کہاں ہے؟ علی پوری خبر ہے. علی کلی از اس میں جار اینڈ مجرور اینڈ شیء. سمپل کویشچن پوچھا. اس میں خبر پوری خبر ہے.
اچھا نورین کہہ رہی ہے پوری خبر ہے, باقی بتائیں, اب بتائیں ورنہ سارے پوائنٹ نورین کو دے دوں گی. مجھے لگ رہا ہے قدیر خبر ہے. اللہ کل شيء قدیر, پورے ٹوٹل خبر, پوری خبر ہے. شاباش. لیکن سسٹر شمائلہ اگر اعلیٰ کلی ہے, اعلیٰ کلی تو جار مجرور نہیں ہو جائے گا. اچھا اب میری بات سنیں, قدیرون از دا اونلی خبر. قدیرون از the only خبر. That was yeah. I know Alkaz what you were trying to say, اس لیے میں ذرا ٹیسٹ کر رہی تھی نا باقیوں کو بھی, ٹھیک ہے نا. خبر why it is only خبر, because خبر has to be مرفوع نا, مرفوع. ہاں, اور ہے نا ہر چیز میں فی, جب چیزیں صاف صاف ہو تو تھوڑی ہر چیز میں فی محلی لگائیں گے, ٹھیک ہے, چیز اگر کلیئر سامنے ہمارے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ باقی ایم بی کے ہوگا. ہاں باقی یہ آپ میں تو فی محلی کب لگائیں گے, جب کسی آگے والے جس کو گرامر نہیں آتی اس پہ روب جمانے کے لیے نا, کہیں پہ بھی لگا دو. اچھا قدیر از دا خبر بیکاز اٹ ہیز ٹو بی مرفوع, لیکن وہ بعد میں آ رہا ہے, مؤخر ہے, خبر مؤخر ہے. علی کل شیء قدیر از ایم بی ایف کے, ایم بی کے, سوری ہاں ایم بی کے. علی از ایم بی کے, ایکس حرف جار. اور کل شیء کیا بن رہا ہے, مضاف مجرور, اضافہ, اضافہ فریگمنٹ بن رہا ہے. تو یہ کلی شیء پورا جو ہے یہ ایم بی کے ہو جائے گا. اور آپ یہاں دیکھیں ایم بی کے مقدم ہو رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک آپ کو پھر ایک ایمفسس کا معنی مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے, nobody else. اللہ چاہے تو قدیر ہے, اللہ نہ چاہے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب سوری کلی شیء آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہے مرکب اضافی, رائٹ؟ کل شیء مضاف ہے. اچھا آئی تھاٹ کہ مرکب اضافی خبر ہوتی ہے. نہیں, مرکب اضافی جو ہے وہ فی وہ بن کے آتی ہے نا, ایم بی کے بن کے آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ سے کنیکٹڈ ہے نا, یہ اللہ نے کلی کو زیر دیا, مرکب جاری, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تو کنیکٹڈ ہیں, یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے. اور کلی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, یاد رکھیے گا, اسپیشل مضاف. اور شیء ایک بھی چیز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شیء ان کے نیچے زیر آ رہی ہے, اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. اوکے, تو چلے یہ آیت کا یہاں پر یہ ہو گیا. اب ہم اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھ لیتے. اس کی تفسیر میں بہت کچھ تھا, لیکن اب میں اور مزید اس کو مجھے تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا ذہن میں اب اپنے مائک وغیرہ میوٹ کر لیجیے. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو مین پوائنٹس تھوڑے سے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 19 and 20 دونوں کو ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. 19 and 20 دونوں کی تفسیر کریں, کیونکہ یہ دونوں سچویشن جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں, اوکے, ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ. آپ کو پتا ہے کہ اس میں اس سے پہلے والا جو پیرابل تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلا والا جو پیرابل تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی, ٹھیک ہے. وہ اندھیرے میں تھا, ڈیزرٹ میں ہے, بالکل صحرا ہے, آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے, صرف روشنی نہیں ہوتی, ہلکی گرماہٹ بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو نور ہے, جو اس کی ہے جو روشنی تھی, اس کو لے گیا اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھ نہیں پاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مزید صفات کیا بتائی تھی, ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اور یہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. ایک ان کی بات ہو رہی تھی, منافقین کی بات ہو رہی تھی, جو کہ بہت ہی ایکسٹریم لیول کے منافقین تھے, ایکسٹریم لیول کے منافقین. اب اس جو آیا یہاں سے جو شروع ہوئی, اس میں میجورٹی میں نے اوپینین میں چیک کری تھی تفاسیر میں, وہ زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب جو یہ ایگزامپل ہے آگے جس شخص کی ایگزامپل ہے وہ اسی سے انٹر کنیکٹڈ ہے, لیکن یہ ان ٹائپ آف منافقین ہے جن کا لیول اتنا ہارڈ نہیں تھا کہ جیسے وہ پہلے والا ٹائپ, کہ بالکل ہی ان کو, کیونکہ وہ لوگ تھے, آپ کو اگر اس سے پہلے والی آیت بھی یاد ہو, آپ کو پتا ہے آیتیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ ڈالا اور گمراہی کو خرید لیا, ریممبر,
ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کو ہدایت ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان کو ہدایت نصیب ہوئی تھی، یہ مسلمان بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی اس ہدایت کی قدر نہیں کی اور اس کو بیچ دیا، رائٹ. تو یہ ان جو آیت نمبر 18 میں کے پیرابل میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ اس لیول کے ہیں کہ جنہوں نے بالکل ہی ضائع کر دیے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ 19 اور 20 تو چونکہ ایک ہی سینیریو بیان ہو رہا ہے، تو اس میں جن منافقین کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے ایکسٹریم لیول کے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، وہ اسلام لانے کے بعد وہ کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، رائٹ، کسی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے، کوئی امتحان نہیں دینا چاہتے، کنفیوز رہتے ہیں، یا پھر ایک یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے فالوور ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں ہی کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک ٹائپ کفار کا یا ڈس بلیورز کا وہ ہے جو کہ ٹرینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، جو بالکل ہی جیسے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، عام جنرل پیپل ان کو فالو کرتی تھی. منافقین میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے دو آپ گروپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک وہ ہوتے تھے جو ایک دم سردار تھے، جو ہر چیز میں آگے آگے تھے، اور ایک وہ تھے کہ وہ پیچھے پیچھے جو وہ کہہ رہے تو وہ ان کو اندھا دھند فالو کرتے تھے. دے آر ور فالوورز. جس طرح بلیورز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹیگریز ہیں، بلیورز بھی سیم اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک کا لیول ایک ہو ایمان کا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں خود بلیورز میں آگے ہم سورہ واقعہ وغیرہ میں پڑھیں گے کہ کئی آپ دیکھیں گے کہ لیولز ہیں، کوئی مقربون ہے، کوئی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والا ہے، اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ جو ہے وہ بالکل وہ ہے جو کہ جنہوں نے بہت قربانیاں دی، اور جو ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جو اینڈ میں ایمان لائے تھے. تو ہر ایک کا لیول ایون بلیورز میں بھی سیم نہیں تھا. لیکن میں نے دوسری بھی اس کی آپ کو پتہ ہے مختلف مفسرین کی رائے ہوتی ہے، مختلف مجاہدین جو ہے مختلف طریقے سے اس کو لیتے ہیں، مجتہد جو ہے. تو یہ بھی میں نے پڑھا ایک رائے کہ نہیں، دونوں سیم ہی ہیں، دونوں سیم کی بات ہو رہی ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے. تو آپ جس طرح سے بھی اس کو لینا چاہے لے لیں. میں ابھی آپ کو جس پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو 18 والی جو آیت تھی جس میں جو ایک فرسٹ جو پیرابل ہم نے پڑھا تھا وہ ایکسٹریم والوں کا ہے، اور یہ والے وہ ہیں جو ذرا کنفیوز لیول کے ہیں، فالوورز ہیں. ہم اس کانسیپٹ کو لے کے ابھی چلیں گے انشاءاللہ اس کلاس میں. باقی دوسری رائے بھی موجود ہے. اوکے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک ہے. اب کصیب جو ہے، کصیب جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو ہے کہ زوردار بارش کے لیے آتا ہے، بڑی بڑی بوندوں کے لیے. ایسی بارش آپ دیکھیں جس میں بڑی بڑی بوندیں ہوتی ہیں. کبھی آپ ایکسپیرینس کریں کہ ایک ہوتا ہے ہلکی بھاری پھوار جس کو بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ لٹرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بارش ہٹ کر رہی ہے. قصیب کے اندر ایک معنی جو ہے وہ ہٹنگ دا ٹارگیٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. اور ایسی بارش جس کے اندر آپ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، دیکھ نہیں سکتے، اس پہ چل نہیں سکتے، جو ہیویسٹ بارش آپ دیکھیں یہاں پر جو کبھی کبھی اتنی تیز بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے. ایون وی ہیو گارڈ میں ہمارے سامنے شیلڈ بھی ہوتی ہے، فلیپس بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو موو کرتے ہیں، لیکن کہ تھوڑا ویزیبلٹی اور کلیئر ہو، لیکن اسٹل آپ کو گاڑی سائڈ میں روکنی پڑتی ہے، ویزیبلٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اتنی تیز بارش کبھی کبھی آپ نہیں چل پاتے اس میں، کبھی کبھی آپ ڈرائیو نہیں کر پاتے. بالکل اسی بارش کو ذہن میں لائیں کہ بڑی بڑی بوندوں والی تیز ترین بارش، ہیویسٹ رین. اور اس کا ایک معنی قصیب میں بادل بھی ہوتا ہے، قصیب میں بادل کے معنی بھی آتے ہیں. تو بادل کئی طرح کے ہوتے ہیں، عربی لینگویج میں بادل کے لیے کئی ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک جیسے ایک ورڈ ہے فار ایگزامپل غمام، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیپی کلاؤڈ، جو بشارت لے کے آتی ہے، خوشخبری لے کے آتی ہے. اس کے اندر جو بارش ہوتی ہے اس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے. کسیب جو ہے وہ سیب جو بادل ہیں وہ ایسے بادل ہوتے ہیں جن کے اندر خوشخبری نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے تیز ترین بارش جو آپ کو ٹارگٹ کرے. ٹارگٹ لٹرلی ٹارگیٹڈ رین کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، آپ کو لگ رہی ہو، چوٹ لگے جس سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور ورڈ جو ہماری اٹینشن گریب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان پہ ہوتی ہے، بادل بھی آسمان پہ ہوتا ہے. تو پھر یہ کیوں مینشن کیا گیا کہ من السماء، آسمان سے ایک بارش آئی؟ تو یہاں کیا ایکسپریشن دینا مراد تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر
یہ چیز کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ بارش اوپر سے ہی آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ یہ جو بارش آ رہی تھی یہ اتنی کنسسٹنٹ تھی، نہ کم ہو رہی تھی نہ زیادہ. کبھی بارش ہلکی ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی کنسسٹنٹ تھی اور اتنی زوردار تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو اپنے اوپر بالکل سر کے اوپر ہی سے ہو رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں دور سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سر پہ پانی گر رہا ہے، بالکل یہ والی حالت. تو آپ ایک شخص کا اب اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ ایک ایسا شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں ہے اور ظلمات کا ورڈ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لیئرز آف ڈارکنیس. یعنی ایک تو رات بھی ہے وہاں پر، تھک کلاؤڈز بھی آ گئے، بارش تیز طوفانی بارش ہے اور کلاؤڈز آئے ہوئے ہیں اور تھک کلاؤڈز ہیں، تو وہ ایک اور لیئر آف ڈارکنیس ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیوی رین. اب دیکھیے جب بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویزیبلٹی بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، بہت ہی منیمم ویزیبلٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو واقعی نظر نہیں آ رہا ہوتا، چاہے آپ چل رہے ہیں چاہے آپ کیونکہ وہ پانی اتنا زوردار منہ پہ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ چل بھی رہے ہیں اس پانی میں، چلے گاڑی کی ایگزامپل چھوڑ دیں، اگر پانی آپ چل بھی رہے ہیں، تیز دھار بارش ہو رہی ہے، منہ پہ آپ کو چھینٹے آ رہے ہیں، آپ نہیں ویزیبلی، آپ کی ویزیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگ ارد گرد ہم یہ پچھلی اس پیرابل میں پڑھ چکے کہ جو آگ اس نے جلائی تھی وہ بجھ جاتی ہے، یعنی کوئی روشنی بھی نہیں ہے. تو اب اپنے ذہن میں لٹرلی آپ ایک ایسا امیج بنائے کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں ہے، شدید ترین بارش ہو رہی ہے ایسی جو کہ ٹارگیٹڈ بارش ہے، اور اس کو چوٹ لگ رہی ہے لٹرلی، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر برس رہی ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تھک کلاؤڈز ہیں، ہیوی رین ہے، اور کوئی آگ بھی نہیں ہے. کتنا ہاربل یہ سچویشن ہے. اب مزید اس سچویشن میں کیا چیز ایڈ اپ ہو رہی ہے کہ وہاں پر رات بھی ہے، اور رات کیا ہے؟ تھنڈر ہے. جو جب ہیوی رین ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی اپنی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے. تیز بارش جب گرتی ہے نا، ایسے تو بارش کی پانی گرنے کی آواز بڑی سودھنگ لگتی ہے، ہم لوگ لٹرلی اپنے گھروں میں وہ کچھ اس طرح کی وہ بھی لگاتے ہیں، اسٹیچوز یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی لگاتے ہیں جیسے پانی گر رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہمیں سودھنگ لگتا ہے، رائٹ. لیکن اگر جب بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کی آواز بھی بہت تیز ہوتی ہے، اوکے، تو اس کو مینشن کیا گیا ہے، رات میں کیپچر کیا گیا ہے. اور کیا ہے؟ ساتھ ساتھ اس میں برق بھی ہے، یعنی لائٹننگ بھی ہے. لائٹننگ خود ایک ہیبت کریٹ کرتی ہے نا، خوف دل میں کریٹ کرتی ہے، رائٹ. تو ایک تو آواز بارش کی بہت تیز ہے، اور ساتھ ساتھ لائٹننگ بھی ہو رہی ہے، بجلی کی کڑک بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں جب اتنا خوفناک ماحول اگر ہو تو پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں. اور یہ ڈالنا کوئی نارمل نہیں ہے. کیسے نارمل نہیں؟ ہمیں پتا چلتا ہے کہ فنگر ٹپس کو جو ہے نا عربک میں کہتے ہیں انامل. کیا کہتے ہیں؟ انامل. وہ فنگر ٹپس کے لیے آتا ہے. لیکن اور اصابعہم، یہاں جو اصابع کا جو ورڈ ہے پلورل آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیاں، پوری کی پوری انگلیاں. یعنی وہ شخص اتنا ڈرا ہوا ہے کہ فنگر ٹپس رکھ کے اپنے کانوں کو بند نہیں کر رہا، بلکہ اس نے پوری کی خوف کے مارے، یا میں پڑھیں گے کہ کیا خوف تھا اس کو، وہ انگلیوں کو پوری کی پوری اس نے کانوں میں ٹھوس لیا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بس اس سچویشن سے بچا لوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سچویشن اتنی بری ہوتی ہے ہم اس کو فیس کرنا نہیں چاہتے. تو اردو میں ایک مثال بھی آتی ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینا، ایک پروورب بھی ہے. تو بالکل وہی والا حال ہے کہ وہ بس سمجھ رہا ہے کہ میں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہے تاکہ جو ہے نا وہ بس یہ آواز ہے جو اتنی تیز تیز آواز آ رہی ہے بارش کی بھی اور تھنڈر کی بھی، یہ میرے کانوں میں نہ جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا ہے کہ انہوں نے فنگر ٹپس کو نہیں ڈالا ہوا. اناملہم نہیں استعمال ہوا یہاں ورڈ. کیا کون سا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ اصابعہم، کہ پوری پوری انگلیاں انہوں نے اپنے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. یعنی اتنے وہ ڈرے ہوئے ہیں. اس چیز کو امیجن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو صواعق ہوتا ہے نا، من الصواعق، صواعق جو ہے یہ ایسی لائٹننگ کو کہتے ہیں کہ جیسے جب وہ گرتی ہے نا تو اسے بوم کی آواز آئے، جیسے آپ کے ارد گرد بم پھٹ رہا ہے. بالکل اس چیز کو ذہن میں لائیں. تو یہ بارش اتنی زوردار گر رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، ان کو ایسا لگ رہا ہے، اور پھر بیچ میں لائٹ بھی چمکتی ہے. ٹھیک ہے. لائٹ بھی چمکتی ہے بیچ میں تھنڈر کی آواز بھی آتی ہے، اور وہ اتنی تیزی سے یہ بارش گری ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ارد گرد میرے
ارد گرد بم کے دھماکے ہو رہے ہیں. بالکل یہ والا ان کا حال ہے. ٹھیک ہے. اور حذر الموت کی آپ کو نارمل ڈیفینیشن آپ اگر دیکھیں, ایزی ڈیفینیشن, جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے بھی بتائی تھی ٹرانسلیشن, وہ کہتے ہیں فیئر آف موت, حذر الموت کے ڈر سے. لیکن بیسیکلی حذر جو ہوتا ہے نا, حذرہ, اس کے معنی ہوتے ہیں, حذرہ کا معنی ہوتا ہے کہ پریکاشنری میجرز لینا کے لیے استعمال ہوتا ہے حذرہ. اوکے, تو یعنی موت کے ڈر سے وہ ایک طرح کا یہ پریکاشنری میجر لے رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میں موت آنے سے بچ جاؤں گا میں. لیکن اس کو مطلب آپ کو زیادہ ٹرانسلیشن کی کتابوں میں فیئر آف ڈیتھ ملے گی ٹرانسلیشن ہے, اور موت کے خوف سے. لیکن اس کے حذرہ کے اندر پریکاشنری میجر کا ٹرانسلیشن آتا ہے. ٹھیک ہے, میننگ آتا ہے. اور بیسیکلی تو ہم نے کیا دیکھا کہ اتنے اوور ویلم ہو گئے وہ اس سچویشن سے, اتنا اسٹریس آؤٹ ہو گیا وہ شخص کہ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوک لی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچانک سے یہ پوری سچویشن بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اچانک سے ہمیں ریالٹی میں لے کے آ جاتے ہیں. ایک دم سے ایک سوئچ آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. اور یہاں پر کتنی خطرناک ایک چیز یہ لگتی ہے ہمیں کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کو کافرین سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اگر آپ قرآن کے اسلوب میں دیکھیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو کافرین سے تشبیہ دی ہے. اللہ کی نظر میں یہ آلموسٹ برابر ہی ہیں. وائی؟ کیونکہ ایک تو کم از کم منہ سے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں کفر کرتا ہوں, یہ منہ سے نہیں کہہ رہے لیکن دل میں ان کے کفر ہے. تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی نظر میں یہ دونوں آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, ایک دم سے ریالٹی میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ان کافروں کو گھیرا ہوا ہے, چاہے تو اس سچویشن میں لے آئے اور یہ کہیں بچ کے جا نہ سکے. اور پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن مزید بتا رہے ہیں, یقادو برکو. ٹھیک ہے, وہ یہ اچانک سے اگر مطلب اللہ چاہے, ایک منٹ اس کو بلکہ میں the voice is cut, you cannot hear. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی. جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. سوری میں کتنا کچھ بول چکی پتہ نہیں. بس میں ایک اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں, میری کلاس ختم ہو رہی ہے. بس میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ یہ چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تھوڑی بہت ابھی چانسز ہیں, یہ ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں. وائی یہ ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بیکاز یہ ان کو تھوڑی بہت روشنی نظر آ رہی ہے. یہ جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے, لیکن یہ قربانی چکے دینا نہیں چاہتے, ڈر جاتے ہیں. یہ اپنے چکے لیڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑی بہت روشنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری روشنی سے لے جاتا, ان کو بھی وہ اپنے لیڈرز کی طرح ہی کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں, جب روشنی آئے کھڑے ہوں, تھوڑا سوچیں سمجھیں, اور اگر نہ کر سکیں
لیکن پھر کیا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو پھر ان کی کمپلیٹلی لے جائے سماعت، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈ ٹائپ کے جو منافقین ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ دے جائے اس چیز کو. اچھا، یہاں پر ہماری کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، ورنہ میں نے اس میں آپ کے لیے کچھ احادیث بھی نکالی تھی، لیکن اب اس کا ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ چلیں یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ڈیٹیلز ہیں جو ہم کور نہیں کر سکتے کلاس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اگر کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے، ورنہ پھر یہیں پر اینڈ کرتے ہیں.